بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ویسے تو یہ آپ لوگوں کا پرسنل میٹر ہے اور مجھے نہیں بولنا چاہیے، مگر میں اس بیبی کی کنڈیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈاکٹر ابراہیم ہوں۔ وہ لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے یوں ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح پھینک کر کیوں بے حس ہو گئے تھے وہ لوگ۔ وہ یہی پوچھنے آیا تھا، مگر بات بدل گیا۔ گھر سے کوئی اور لڑکا بھی نکل کر آیا تھا۔ اٹس اوکے ڈاکٹر صاحب، مگر ہمارا اس لڑکی سے یا اس بچے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو جو ڈسکس کرنا ہے اس سے کریں۔ وہ مرد ابراہیم سے بول رہا تھا۔ حمینہ کی نظر دونوں بھائیوں پر جمی تھی۔ بھائی میں اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ حمینہ بہتر ہوگا خاموشی سے چلی جاؤ، ورنہ محلے میں تماشا بن جائے گا، تمہارا بھی اور ہمارا بھی۔ بس ہم اتنا ہی رکھ سکتے تھے تمہیں۔ چلو امن۔ وہ مرد دو ٹوک لہجے میں بولتا اپنے دوسرے بھائی سے بولا، اور وہ دونوں پلٹ کر گھر میں جاتے ٹھک سے دروازہ بند کر گئے۔ حمینہ کو لگا وہ کھڑے کھڑے دفنا دی گئی ہے۔ اس کے بازو ناکارہ ہونے لگے۔ وہ ساکت کھڑی بند دروازے کو تکتی جا رہی تھی۔ ابراہیم حیران تھا کہ کوئی اپنے ایسے پتھر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے گردن گھما کر حمینہ کو دیکھا تو لگا جیسے کوئی برف کا مجسمہ پگھل رہا ہو۔ میں تو بس اس کا قتل نہیں کر پائی۔ اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ ابراہیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کم عمر سی لڑکی نہ جانے کیسے ان حالات سے بنی، اور اس کے گھر والے اس کے خلاف کیوں تھے۔ میرے ساتھ آئیں، پھر کبھی آ کر منائیے گا انہیں۔ ابراہیم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کی نازک باہوں میں لڑکتی بچی کو تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ الہام ان کے آنے کا سن کر پہلی فرصت میں خان عیسیٰ کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت لان میں وہ چاروں بیٹھے تھے۔ عثمان اور علیحہ باتیں کر رہی تھی۔ دور محد اور فہد فٹ بال کھیل رہے تھے۔ الہام عین حمالہ کے سامنے چیئر رکھے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں ہاٹ پیکس تھے جس سے وہ حمالہ کے ماتھے کی ٹکور کر رہا تھا۔ پہلے جن لالا نے سیڑھیوں پر مجھے گرایا، پھر گاڑی میں اتنے جھٹکے دے کر لائے، اور پھر گاڑی اچانک روک کر مجھے اگلی سیٹ پر دے مارا۔ بہت تشدد پسند ہیں، میں بتا رہی ہوں۔ تم تو ڈاکٹر ہو، تم ہی علاج کرواؤ ان کا۔ حمالہ بہت جذباتی لہجے میں اپنی آپ بیتی سنا کر مشورہ دے رہی تھی۔ الہام نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ صرف تشدد پسند نہیں، خونی قاتل بھی ہیں۔ جو انسان ان کو زیادہ تنگ کرے اس کا کام تمام۔ اسے رازداری سے بتاتے الہام نے ہاتھ سے گردن پر چھری چلانے کا اشارہ دیا۔ حمالہ کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ الہام لالا، آپ کو پتہ ہے آپ جیسے لڑکے بہت نایاب ہوتے ہیں، آپ بہت کیئرنگ ہیں، عثمان نے الہام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر فخر سے مسکرانے لگا۔ میں بھی نایاب ہوں، حمالہ نے آنکھیں ترچھی کر کے عثمان سے کہا۔ وہ ناک چڑھا گئی۔ تم حمالہ ہی ٹھیک ہو، عثمان نے اسے خوش فہمی سے باہر نکالا۔ علیحہ ہنسی دبانے لگی۔ یہ میرا ریبٹ ہے یار، یونیک ہے ویسے۔ الہام نے علیحہ کو اشارہ دے کر آنکھ ماری۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں یونیک تو بہت ہے۔ ایاز سر کے جانے پر رو پڑی۔ اس سے زیادہ یونیک کون ہوگا؟ عثمان نے اسے یاد دلایا اور شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ وہ بس غلطی تھی میری۔ حمالہ رونے والی ہو گئی۔ ایاز سر کون؟ یہ تم کس کے لیے روتی پھر رہی ہو؟ خبردار کسی ایرے غیرے کے لیے آنسو بہائے تو بری طرح پیش آؤں گا۔ الہام چونک گیا۔ یکدم حمالہ کو وارن کرتا سیریس ہوا تھا۔ وہ خفگی سے عثمان کو دیکھنے لگی جو کندھے اچکا کر بے نیازی سے جوس پی رہی تھی۔ اللہ کرے اس کو ایاز سر مل جائیں ہمیشہ کے لیے، حمالہ نے عثمان کو گھورتے ہوئے دل میں بد دعا دی تھی۔ الہام ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر حمالہ کے ماتھے پر بنے نشان کو دیکھا۔ وہ ٹکور کے بعد اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اوکے میں اب چلتا ہوں، بس ملنے آیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا تینوں، اکیلے کالج کبھی مت جانا۔ الہام بڑے بھائیوں کی طرح تینوں کو سمجھا رہا تھا۔ ہم تو سمجھ گئے، اپنے ریبٹ کو سمجھا دے۔ اکیلی کالج جا کر پھر ایاز سر کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہ تو شکر ہے اس دن اورات لالا پہنچ گئے تھے۔ علیحہ نے زبان کھولی۔ الہام کی ہدایتوں پر زور و شور سے سر ہلاتی حمالہ کا سر
جھک گیا تھا۔ الہام اس نام پر چونک گیا۔ حمالہ، تم کسی بھی XYZ پر دوبارہ ٹرسٹ مت کرنا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ الہام نے اسے سختی سے گھورا۔ حمالہ کی آنکھیں بھر آئیں، خفگی سے عثمان اور علیحہ کو دیکھتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ دیکھا آپ نے، سنی نہیں ہے، الٹا ناراض ہو جاتی ہیں۔ عثمان نے فکر مندی سے اسے جاتے دیکھا۔ خیر شکر ہے اب تو ایاز سر کالج سے جا چکے ہیں، ورنہ حمالہ بہت فین ہو گئی تھی ان کی۔ علیحہ نے سر جھٹک کر اطمینان سے کہا۔ الہام پرسوچ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عثمان، علیحہ، اس کو پرانی باتیں بار بار جتا کر مت سمجھایا کرو، وہ تم دونوں سے چھوٹی ہے تو بڑی بہنوں کی طرح بیہیو کیا کرو، ورنہ وہ سیڈ ہو جائے گی۔ رویہ درست کرو اس کے ساتھ۔ اس کو داور چاچو نے اور ترس سے پالا ہے، اور کوئی فین نہیں ہوئی، وہ بس چھوٹے دل کی ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے تو ٹیچرز کے جانے پر انسان ایموشنل ہو ہی جاتا ہے۔ الہام نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے حمالہ کی طرف سے صفائی دی۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ پروا سے مل کر جانے لگا تو ایک نظر حمالہ کو دیکھنے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ الہام کو افسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا وجہ عثمان اور علیحہ نہیں ہیں، بلکہ وہ مرحا اور داور سے دور ہو کر ایسے ہی بہانے سے ہر بات پر روتی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر چلا گیا تھا۔ خٹک حویلی میں اس وقت سرد سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ مرد خانے میں خان موسیٰ اور خانزادہ بالکل سپاٹ تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ ماہد خان خود کو بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دیکھیں سردار صاحب، آپ بھی جانتے ہیں ہماری حویلی میں مرتے دم تک عورت اپنے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، چاہے شوہر زندہ ہو یا مر جائے۔ ماہد خان یہاں موجود ہے، طلاق کبھی نہیں ہو سکتی۔ یعقوب خٹک نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یعقوب خٹک، میری بات غور سے سن لو۔ تمہاری حویلی کے اپنے اصول ہوں گے، مگر خان حویلی والے جاہل نہیں ہیں۔ اللہ نے طلاق کو ناپسند عمل کہا ہے، مگر اللہ نے طلاق کا راستہ اس لیے رکھا ہے کہ جب اس رشتے میں میاں بیوی کا تعلق سکون کے دائرے میں نہ رہے تو طلاق لے کر الگ ہو جایا جائے۔ اب اپنے اصول اپنے پاس رکھو اور ماہد خان سے کہو ایقان کو طلاق دے۔ خان موسیٰ سرد لہجے میں بولتے چلے گئے۔ خانزادہ خود پر ضبط کر رہے تھے۔ میں طلاق کیوں دوں؟ کھلونا سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ پہلے زبردستی اپنی پاگل لڑکی میرے پلے باندھ دی اور اب دل نہیں تو طلاق مانگ رہے ہیں۔ ماہد خان بدتمیزی سے بول رہا تھا۔ خانزادہ کا دماغ گھوم گیا۔ تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ زبردستی کس نے کی تھی؟ اپنا لہجہ دیکھو اور اپنی شخصیت پر نظر ڈالو۔ کیا تم اس قابل ہو تمہیں کوئی لڑکی دے؟ ہاں، ایقان پاگل تو تھی جس نے تم جیسے جنگلی انسان کو برداشت کیا۔ وہ نارمل لڑکی ہو بھی نہیں سکتی۔ مجھے حیرت ہے کہ خٹک حویلی والے صرف اصول بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور تربیت کون کرے گا تمہارے لڑکوں کی؟ خانزادہ نے ترش لہجے میں ماہد خان کو دیکھتے ہوئے آخری جملے یعقوب خٹک سے کہے تھے تو وہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ ماہد خان دانت کچکچا کر رہ گیا، مگر خانزادہ کو جواب نہیں دے پایا تھا۔ وہ اس علاقے کا سردار تھا، کتنا سخت مزاج اور اصول پرست تھا، اس بات سے سبھی واقف تھے۔ زنان خانے میں زرین بیگم اور گلے جان بے چین سی بیٹھی تھیں۔ وہ بھی طلاق نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ ماہد جیسے انسان کو ایقان ہی برداشت کر سکتی تھی۔ ہم ماہد کو سمجھائیں گے کہ یعقوب خٹک نے بات سنبھالنی چاہی جب خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ طلاق بھیج دینا، ورنہ میں جرگہ بڑھانے سے ہچکچاؤں گا نہیں، اور اگر جرگہ بیٹھ گیا تو میں اپنی بیٹی کے وجود پر لگے ایک ایک زخم کا حساب لوں گا۔ ایسا نہ ہو میں اسے قتل کی کوشش ثابت کر کے ونی مانگ لوں۔ بہتر ہے ماہد خان کو اس کی اوقات سمجھا دو، ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ خانزادہ کا سرد لہجہ اور سخت جملے خٹک حویلی کے مردوں کو ساخت کر گئے تھے۔ ماہد خان بری طرح گھبرا گیا۔ اسے لگتا تھا ایقان اسے سونپی گئی ہے تو لاوارث اور ناکارہ ہوگی۔ وہ غلط تھا۔ ایقان سردار خانزادہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی، ماہد کو یہ بات اب شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ خٹک حویلی کے اصول بھول گیا۔ اس دن خانزادہ کے جانے کے بعد ماہد خان نے فوراً سے بیشتر
اکان کو طلاق بھیج دی تھی۔ اپنے کمرے میں زندہ لاش کی مانند ساکت پڑی اکان اپنی طلاق کا سن کر ایسا محسوس کرنے لگی جیسے زندان میں قید روح کو کھلی فضا میں اڑنے کا موقع دیا گیا ہو۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اس کی روح زخمی ہو چکی تھی، اسے لگتا تھا وہ اب مر جائے گی۔ وہ سکون سے ہی تو مرنا چاہتی تھی۔ وہ آنسو بہاتی آنکھوں کو موند کر مسکرا رہی تھی۔ اور رات الہام منہ کھولے ابراہیم کے ساتھ لڑکی اور بچے کو دیکھ رہے تھے۔ لالا، آپ نے شادی کر لی اور بچہ ہونے پر بھابھی کو ہمارے سامنے لائے ہیں۔ الہام نے صدمے میں پوری کہانی بن لی تھی۔ ابراہیم نے سر پیٹ لیا اور رات خاموشی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ الہام، اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھو، یہ بس گیسٹ ہیں، میں نے شادی نہیں کی کسی سے۔ ابراہیم نے دبے دبے لہجے میں اسے عقل دلائی اور حمینہ کو لے کر اس کمرے میں جا پہنچا جو عثمان کے استعمال میں رہا تھا۔ آپ اس کمرے میں رہیں اور کوئی پریشانی ہو تو بتائیے گا، ابراہیم نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی بچی اس کی گود میں دی۔ وہ تشکر بھری نظروں سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ شکریہ ڈاکٹر سر۔ اس کے طرز تخاطب نے ابراہیم کو دوسری مرتبہ مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں، بس میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، دعا کریں میرے بھائی مان جائیں۔ وہ مدھم لہجے میں بولتی اداس ہو رہی تھی۔ ابراہیم اس کے بھائیوں کے لہجے اور انداز سے کافی کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ لوگ اب حمینہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ مان جائیں گے یا پھر آپ مجھے اس بچی کے باپ کا بتائیں۔ میں نہیں جانتا کیا مسائل ہوئے، مگر اب اس موقع پر اس بچی کو صرف اس کا باپ ہی اپنا سکتا ہے۔ ابراہیم کے جملوں پر حمینہ کے چہرے پر تاریک سایہ سا لہرایا تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ خشک پڑتے لبوں سے بمشکل بول پائی تھی۔ ابراہیم اس کے الفاظ پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سفید پردہ چہرہ چادر میں چھپانے لگی۔ اس کے لرزتے وجود اور بگڑتی حالت پر ابراہیم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کن حالات سے گزری ہوگی۔ نہ جانے کس ظالم نے اس کی یہ حالت کی تھی۔ اوکے، آپ ریلیکس رہیں، بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہچکیوں سے روتی بری طرح کانپ رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں اورات سنجیدہ سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ گیسٹ کہیں ٹکرائی ہوگی لالا سے اور لالا کو پسند آ گئی ہوگی۔ اب ایسے مہربان نہیں کہ انجان کو پناہ دے۔ ویسے لڑکی بہت چھوٹی ہے۔ الہام اب بھی اس لڑکی کا کنیکشن ابراہیم سے جوڑنے میں مگن تھا۔ ابراہیم آ کر بیٹھا تو ملازم تینوں کے لیے کھانا لگانے لگا۔ ابراہیم ملازم سے حمینہ کے لیے بھی کھانے کی ٹرے تیار کرنے کا بول رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اورات کے سنجیدہ سوال پر ابراہیم چونک گیا۔ الہام بھی متوجہ ہو گیا تھا۔ میرے ہاسپٹل میں پیشنٹ تھی، پتہ نہیں کیا ٹریجڈی ہوئی، فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور بیبی گرل بیمار ہے، سو میں اسے یہاں لے آیا۔ ابراہیم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے تعصب سے کہا، یہاں ہم 3 جوان لڑکوں کے پاس اگر اس کا کوئی ایشو تھا تو وومن ہاسٹلز بھی موجود ہیں۔ لالا اورات سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ ابراہیم جانتا تھا اورات مسئلہ کرے گا، وہ تو لڑکیوں سے الرجک ہے۔ اٹس اوکے لالا، ہم اتنے برے بھی نہیں کہ اس لڑکی کی یہاں عزت کو خطرہ ہو۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، الہام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اپنی انسانیت اپنے پاس رکھو، دن کے وقت یہاں صرف ملازمین ہوتے ہیں اور ایک پیشنٹ کو ہم کتنا جانتے ہیں کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ ہمارے لاکھ دشمن ہیں، کسی کی چال ہوئی تو کیا کریں گے؟ اورات حد سے زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ یار کچھ دن کی بات ہے، فکر مت کرو، میں اس لڑکی کی فیملی سے مل کر آ رہا ہوں، کوئی دشمنی نہیں، میں ایک فیمیل میڈ رکھ لیتا ہوں کچھ دن کے لیے۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ الہام نے زور و شور سے سر ہلا دیا تھا۔ فائن، بٹ اپنی گیسٹ کو بتا دیجیے گا وہ روم سے باہر مجھے نظر نہ آئے، روم تک ہی رہے تو بہتر ہے۔ اورات نے عادت کے مطابق سختی سے ہدایت دی اور اٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گیا۔ ابراہیم نے کھانا حمینہ کو دیتے ہوئے سمجھا بھی دیا تھا، اورات کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو وہ ویسے بھی بگڑ جاتا تھا۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا وہ اورات کے غصے کا شکار بنے۔ وہ اتنا حساس نہیں تھا جتنا حمینہ کے لیے بن رہا تھا۔ رات گئے تک وہ حمینہ کے آرام کے لیے بار بار اس کے پاس چکر لگاتا رہا۔
اوراد اور الہام اس کی اس تبدیلی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم رات کو فری ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو موبائل پر حویلی والوں کی طرف سے مسڈ کالز دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے زرشے کو کال ملائی۔ ابراہیم، تم ٹھیک کہتے تھے، ایقان کی شادی ماہد خان سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زرشے کی کمزور روتی آواز پر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا مورے؟ ایقان ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال پر وہ اتنا روئی کہ ابراہیم کا دل ڈر گیا۔ ایقان کو طلاق ہو گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، بہت برا حال کر دیا ہے ماہد نے اس کا۔ زرشے کے بتانے پر ابراہیم یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا ماہد ایقان کے قابل نہیں، آپ نے مجھے کبھی ایقان کے لیے بولنے کا حق نہیں دیا۔ دیکھیں اتنی سی عمر میں وہ کیا غم لے کر بیٹھ گئی ہے، ساری زندگی یہ حالات اسے نارمل نہیں ہونے دیں گے۔ بہت زیادتی کی ہے آپ نے ایقان کے ساتھ مورے۔ ابراہیم خفگی سے بولتا کال کاٹ گیا۔ اس کی آنکھیں ایقان کو سوچ کر نم ہو رہی تھیں۔ وہ ان بھائیوں میں سے تھا جن کو والدین صرف اس لیے نہیں بولنے دیتے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور فیصلوں کا حق والدین کا ہوتا ہے۔ اس نے ہر بار اپنی بات کو ثنا بیگم کی وجہ سے رد ہوتے دیکھا تو بہن سے ہی الگ ہوتا چلا گیا تھا، مگر اب آج ایقان کی حالت کا سن کر وہ پھر سے اپنے دل میں درد محسوس کر رہا تھا۔ ایقان کسی سے بات نہیں کر رہی، بالکل چپ چپ سی رہنے لگی ہے اور جب سے طلاق ہوئی ہے بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پریان تعصب سے خانزادہ کو بتا رہی تھی، وہ مجھے بہت پیاری ہے موسیٰ، اور زرشے نے بہت ظلم کیا ہے معصوم پر۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا جلدی تھی انہیں شادی کی، اب ان دونوں کو کوئی حق جتانے نہیں دوں گا اس پر۔ خانزادہ خفگی سے بول رہے تھے۔ خانی بیگم اکتا گئیں۔ اللہ بچی کو صبر دے اور نصیب اچھے کرے، پہلے تم اپنے رباز کی سوچو، اس کی منگنی کرنی ہے، تم یہ بتاؤ۔ خانی بیگم نے ان کو رباز کا خیال دلایا۔ وہ چونک کر خانی بیگم کو دیکھنے لگے۔ مورے صبر کر لیں یار، ایقان بہت اپ سیٹ ہے، اسے برا لگے گا۔ رباز آ کر خانی بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ پریان کو بھی اس کا خیال پسند آیا، ایقان بھی اس بہانے کچھ بہل جائے گی ورنہ زندگی سے دور ہو گئی ہے وہ۔ خانی بیگم نے اس بات کو بھی اپنے حق میں ہی لیا تھا، مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ خانزادہ اچانک سنجیدگی سے بولے تھے۔ وہ تینوں ان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ رباز کو دیکھ رہے تھے۔ مورے میں رباز کے ساتھ ایقان کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خانزادہ کا فیصلہ رباز کو ہلا گیا۔ بابا کیا مطلب؟ ایک میں ہی ہوں، کس کس سے شادی کروں آخر؟ رباز بھوکلا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایقان میں کمی تھی، مگر وہ ایقان کو چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ خانزادہ کا فیصلہ اسے اچھا نہیں لگا۔ ایک تم میری ایقان سے شادی کرو گے؟ خانزادہ اٹل لہجے میں بولے تھے۔ خانی بیگم کا مزاج بگڑ گیا۔ میری بہن کی نواسی کہاں جائے گی؟ میری زبان کی اہمیت نہیں رہی کیا تمہاری نظر میں؟ خانی بیگم ان سے ناراض ہونے لگی۔ پریان گھبرا گئی تھی۔ مورے ایسی بات نہیں ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ایقان کی پوری زندگی سامنے ہے، ایک بار پھر کسی بھی انجان کو سونپ دی جائے گی۔ دل ڈر گیا ہے میرا اسے دیکھ کر، کیسے سہتی رہی ہے پتہ نہیں وہ۔ میں نے تو اورات کو منانے کی کوشش کی ہے، مگر آپ جانتی ہیں خان اورات تو ہاتھ نہیں آتا، چاہے قطع تعلقی کی دھمکی دے دوں۔ خانزادہ کی بات پر خانی بیگم کو جھٹکا لگا تھا۔ خان اورات کے لیے تو وہ بہت کچھ سوچ چکی تھیں۔ خانزادہ کا ارادہ سن کر وہ بے ساختہ پریشان ہو گئی تھیں۔ خان اورات کے لیے ایقان کا سوچنا بھی مت خانزادہ۔ رباز اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر میں اپنی بہن کو سمجھا دوں گی۔ خانی بیگم پینترا بدل گئی تھی۔ رباز سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کرنی ایقان سے شادی، سوچیے گا بھی مت، وہ میری بہن جیسی ہے۔ رباز نے انکار کیا۔ بہن جیسی ہے مگر بہن نہیں ہے، اللہ نے اگر کوئی ممانعت نہیں رکھی تو پھر یہ شادی ہو سکتی ہے۔ تم اپنے انکار کی اصل وجہ بتاؤ۔ خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ اپنے فیصلے میں اٹل لگ رہے تھے۔ خان صاحب، ایقان ہم سب کو پیاری ہے، مگر آپ رباز کے ساتھ زبردستی تو مت کریں نا۔ پریان دبے الفاظ میں خانزادہ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ان کو بھی روک گئے۔ اگر اس نے یوں ہاتھ جھاڑنے تھے تو خٹک حویلی سے ایقان کو کیوں لایا؟ کس حق سے اس کی طلاق کا مطالبہ کیا تھا؟
خانزادہ سخت لہجے میں بولے، مگر میں تو بھائی ہونے کے ناطے۔ رباس نے باپ کی خفگی پر گھبرا کر کہنا چاہا تھا، تم بھائی نہیں ہو اس کے خان رباس، ابراہیم اس کا بھائی ہے جو اس سے ملنے وہاں گیا تک نہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے فیصلوں کو موسیٰ اور ثنا چچی رد کر دیتے ہیں۔ اس کے ماں باپ نے خود بیاہا تھا اسے وہاں، جب ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو تم کیوں اس کے لیے وہاں فیصلہ کر گئی؟ خان رباس، جو فیصلہ تم نے کیا وہ بہتر تھا، اگر تم اسے آخر تک نبھاؤ، اسے اپناؤ اور خوش رکھو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ تم اصل مرد ہو۔ تم تو اس کا بنا بنایا گھر تڑوا کر خود بھی ہاتھ جھاڑ رہے ہو، اگر وہ پھر کسی ماہد خان کے حوالے کر دی گئی تو کیا پھر خوش رہو گے؟ خانزادہ کا دماغ ایقان کا سوچ سوچ کر جل رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اورات سے بات کر چکے تھے مگر وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ پریہان پریشانی سے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ رباس نے مدد طلب نظروں سے خانی بیگم کو دیکھا۔ خانزادہ، تم بیٹوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے، ہم ایقان کے لیے خاندان میں اچھا لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ خان رباس کا نام میری بہن کی نواسی سے جڑ چکا ہے، اس کا ہی خیال کر لو۔ خانی بیگم نے اس کی طرفداری کی۔ خانزادہ کے کندھے ڈھلک گئے۔ ماہد خان بھی خاندان کا فرد تھا مورے، اور اس نے جنگلی پن کی حد کر دی۔ مگر ٹھیک ہے، میں الہام کے ساتھ ایقان کا نکاح کر دیتا ہوں، اس کا نام کسی سے نہیں جڑا ہوا نا، اور نہ ہی وہ خان اورات کی طرح بدلحاظ ہے۔ مجھے امید ہے وہ میرا مان رکھے گا، اور اگر وہ بھی انکار کرے گا تو پھر ایقان ساری زندگی حویلی میں مطلقہ کے طور پر رہے گی۔ اس کی کسی جنگلی انسان سے آنکھیں بند کر کے شادی کرنے سے یہی بہتر ہے۔ خانزادہ سپاٹ لہجے میں بول رہے تھے۔ رباس چھوٹے بھائی کا سن کر چونک گیا۔ الہام کی زندگی کا فیصلہ ابھی سے کر لو گے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اسے ڈاکٹر بننے دو پہلے۔ خانی بیگم نے مدھم لہجے میں مشورہ دیا، مگر الہام بہت غیر سنجیدہ ہے خان صاحب۔ الہام اور ایقان ہم عمر تھے، مگر پھر بھی پریہان کو یہ جوڑ بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی الہام مان جائے گا مگر پھر ساری زندگی طعنے دیتا رہے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا پریہان، لڑکے جب شادی کرتے ہیں تو سنجیدہ ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے سنجیدہ مزاج بیٹوں کو ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنے پر اعتراض ہے۔ خانزادہ نے ایک ناراض نظر خان رباس پر ڈالی۔ وہ پہلو بدلنے لگا۔ ایسی بات مت کریں، میں نے ایقان کو طلاق یافتہ سمجھ کر بالکل انکار نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اسے رد کیا جائے۔ میں آپ کی خوشی کے لیے ایقان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ پلیز الہام سے یہ بات نہیں کیجیے گا۔ خان رباس نے خانزادہ کے ہاتھ تھام کر ان کی پریشانی دور کی۔ پریہان اور خانی بیگم اسے دیکھ کر رہ گئے۔ صاف ظاہر تھا وہ جبراً قبول کر رہا ہے۔ وہ باپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ الہام کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ مان گیا تھا۔ خانزادہ نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر خوشی سے بولے۔ رباس سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، ایقان کی عدت پوری ہوتے ہی میں اس کی شادی تم سے کر دوں گا۔ خانزادہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر خوشی سے بولے۔ رباس سر ہلا گیا تھا۔ اس کا نام ایک انجان لڑکی سے جوڑا گیا تھا۔ وہ تب بھی مان گیا تھا، اور اب بھی وہ مان گیا تھا جب اس کا دل ایقان کو لائف پارٹنر کے طور پر بالکل قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ پوری زندگی کا فیصلہ صرف باپ کی خوشی کے لیے کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ فیصلہ آگے زندگی میں اسے سکون دے گا یا نہیں۔ وہ محبت سے واقف نہیں تھا۔ بعض فیصلے اپنوں کی خوشی کے خاطر کیے جاتے ہیں، اور جو فیصلے کسی کی خوشی کا سوچ کر کیے جائیں وہ اکثر زندگی کا سکون ثابت ہوتے ہیں۔ بس یہ ایگزامز ہوں اور جان چھوٹے، یونی ایڈمیشن سے پہلے کچھ دن تو گیپ ملے گا۔ ہمالہ کتابوں کو پرے دھکیلتی تھکن زدہ سی بول رہی تھی۔ اب تو بس 3 پیپر رہ گئے ہیں، تھوڑی مزید محنت کرو۔ علیحا بکس پر جھکی مصروف سی بولی۔ ہمالہ سونے کی کوشش بھی مت کرنا، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہاں تم نے دن میں بھی 3 مرتبہ سونا شروع کر دیا ہے۔ عثمان نے اسے لیٹتے دیکھ کر تپے تپے لہجے میں کہا، مجھے ٹینشن میں نیند آتی ہے، اور مجھے ایقان کی بہت ٹینشن ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی روحان سی ہو کر بولی۔ علیحا اور عثمان بھی بے ساختہ رک گئیں۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، دل دکھتا ہے اس کا سن کر۔ علیحا مدھم اداس لہجے میں بولی۔ پاپا بہت اپسیٹ ہیں، بتا رہے تھے کہ اس کی کنڈیشن بہت انویل ہے۔ کیا وہ انسان وحشی تھا؟ عثمان غصے سے بول رہی تھی۔
سب بہت برا ہوا ہے، مگر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ حمالہ کی مدھم الفاظ نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا۔ ماہد لالا بہت برے انسان ہیں، بہت برے انسان۔ بابا کو پہلے ہی نانو لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں وہاں جا نہیں سکتی، مگر اب تو جو کبھی ایونٹس پر مل لیتے تھے وہ بھی نہیں رہے گا۔ میں ان سب سے کیسے ملوں گی؟ نانا، نانی، ماموں، یہ سب ماہد لالا کی وجہ سے ہوا۔ مگر حمالہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اداس مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ داور چاچو اگر منع کریں گے تو یہ فطری سی بات ہے۔ حمالہ ایکان مرتے مرتے بچی ہے، تم جانتی ہو۔ داور چاچو کے لیے یہ دوسرا کیس ہے۔ ان کا پہلا بیٹا بھی کھٹک حویلی میں ہی مرا تھا۔ بے شک وہ طبی موت تھی، مگر وہ تب سے ڈر گئے ہیں۔ ان کی کل اثاثہ تم ہو۔ علیحا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ عثمان بھی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔